تو استاد رضوی صاحب سے کیا آپ کا پھٹا ہے؟ آپ نے بڑی تنقید کیا لاسٹ ٹائم ان پہ کہ ان کے ابا جان نے تو گاڑی بیچ دی تھی اور آپ نے یہ تنقید ایبسولوٹلی تو میں نے نہیں کی ہے، چونکہ انہوں نے میرے اوپر ایک بہتان لگایا، میری لائف کو ونریبل کیا، جو ان لوگوں کا طریقہ واردات ہے علماء کا۔ انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کی ہے، حالانکہ گستاخی جو وہ سمجھ رہے تھے وہ ان کے اپنے ایک عالم دین نے کسی ویڈیو میں کی، اور وہ انہوں نے میرے کھاتے میں ڈال دی، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ ملا کے گئے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے وہ آپ کے کھاتے میں، وہ میرے غصے میں، انہوں نے، بھائی اگر تم تھے تو اس اپنے مولوی کا نام لیتے نا، تمہارے فرقے سے وہ پڑا ہوا، مفتی منیب صاحب سے اس نے ڈگری لی ہوئی، اس کو تم کیوں نہیں کہہ رہے؟ اور جب اس کو کہو گے پھر ہم پوچھیں گے کہ تف تو اس کے اوپر ہے جس نے ڈگری دی ہے اس کو، اگر تم اس کو گستاخی سمجھتے ہو۔ تو انہوں نے پکڑ کے اس کی گستاخی میرے، یعنی آپ مجھ سے ابھی مل کے گئے ہیں، کل کو آپ کوئی کام ڈال دیں اور ایک بندہ آ کے ویلاگ بنا دے کہ جی وہ انجینئر صاحب نے گستاخی کی اور کی وجات نے ہو، تو میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ تو میں نے کلیریفائی کیا کہ یار میں نے کب یہ کہا، اور جو الزام تم میرے اوپر لگا رہے ہو میں تو بالکل دوسرا عقیدہ رکھتا ہوں اور میری تو ویڈیوز ریکارڈ ہیں اس کے اوپر۔ تو انہوں نے بیسیکلی شرارت کی تھی ایک، تو اس کو پھر میں نے ریبٹل کیا، اور پھر میں نے کہا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کے ٹھیکیدار بنتے ہو نا، تو بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ ڈیٹیل خطبہ ہے، ویسے وہ حدیث تو تقریباً 8-10 جگہ پہ آئی ہے، کہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ آپ پبلک کو سناؤ اگر آپ حضرت ابوبکر کے عاشق ہو، اور میں نے ٹائم قیامت تک دیا ہے، وہ نہیں سنا سکتے، کیونکہ اگر وہ ورڈ بائی ورڈ سنائیں گے نا تو ان کی اپنی پبلک ان کو کہے گی گستاخ رسول، کیونکہ اس میں الفاظ ہے من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات۔ سن لو کان کھول کر، جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ تو کہتے ہیں، بزرگ بھی پردہ فرماتے ہیں، یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں الفاظ ہے فان محمد قد مات ومن یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ حالانکہ صحابہ میں کوئی نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اسٹیبلش کی توحید حضور کی میت کے اوپر۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام سے پہلے ایک اور ہستی ہے جس کے نام پہ سب سے بڑا شرک ہو رہا ہے، جیزس کرائسٹ۔ 2.25 ارب لوگ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرک کر رہے ہیں۔ یہی شرک اس امت میں بھی آنا تھا اگر حضرت ابوبکر وہ خطبہ نہ دیتے جو بخاری میں آیا۔ لوگوں نے نبی علیہ السلام کو بھی اس طریقے سے ڈیل کرنا شروع کر دینا تھا۔ تو میں نے کہا تھا تو عاشق ابوبکر ہے تو کر، اور اس میں میں نے ریبٹل کرتے ہوئے کہا کہ یار تم لوگ دین کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہو، یہ دین ہے تم لوگوں کا۔ دیکھو میں تو کسی سے چندہ نہیں لیتا، اپنی جیب سے لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، 1 روپے کا روادار نہیں ہو، اور تم اپنے باپ کے نام کے اوپر، جس کے بارے میں تم کل تک ہمیں فخریہ بتاتے تھے کہ میرے ابا جی نے گاڑی بیچ کے تو اپنے اس پروگرام کی مینجمنٹ کی تھی، تو تیرے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آ گئی؟ ابا تو بیچ کے چلا گیا، وراثت میں تو نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابے کی میت کے اوپر تم نے یہ چندے اکٹھے کیے نا۔ یہ میں نے ریبٹل کیا تھا اس لیے، اور یہ کوئی ذاتی اعتراض نہیں تھا، یہ اس لیے تھا کہ یہ لوگ دین سے کھا رہے ہیں اور یہ نام حضرت ابوبکر کا لے رہے ہیں۔ بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، تم نے امور خلافت میرے سپرد کر دی ہیں، تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ تو میرا کو وظیفہ لگاؤ بیت المال سے۔ تو بخاری کے الفاظ ہے کہ صحابہ کرام نے ان کا عام مہاجر جتنا وظیفہ مقرر کیا، اور اس میں الفاظ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور خلافت چلائیں گے اور مسلمان ان کے گھر کا خرچہ چلائیں گے اس کے عوض۔ یہ کتنی توہین امیز بات سمجھی جاتی ہے۔ یہ تو اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہیں مسلح چکیا تھا سونے دیے کانا۔ حضرت ابوبکر صدیق تو بےچارے اپنی روٹی جو ہے نا وہ بیت المال سے کھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے تو پراڈو نہیں خریدی، انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے دین کے نام سے دو۔ دین کے نام پہ جو بندہ کھائے گا نا تو وہ سبسسٹنس لیول پہ لے سکتا ہے۔